بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج 7ویں پارے کا خلاصہ ہے۔ 7واں پارہ سورہ مائدہ کے آخری 6 رکوعات اور سورہ انعام کے ابتدائی 13 رکوعات پر مشتمل ہے۔ سورہ مائدہ کے 11ویں رکوع میں بیان کیا گیا کہ بنی اسرائیل میں سے کفر کرنے والوں پر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لعنت کی۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ ان بنی اسرائیلیوں کا جرم یہ تھا کہ وہ اللہ کی نافرمانی میں حد سے تجاوز کرتے تھے اور دوسروں کو بھی برائیوں سے نہیں روکتے تھے۔ مسلمانوں کو آگاہ کیا گیا کہ یہودی اور مشرکین تم سے دشمنی میں بہت سخت ہے۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، جبکہ ان کے برعکس عیسائی تم سے نرمی کا معاملہ رکھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں ایسے خدا ترس لوگ ہیں جو تکبر نہیں کرتے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، قرآن کی آیات سنتے ہیں تو ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہے۔ یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، وہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن پر ایمان لائے، یہ حق ہے ہمارے رب کی طرف سے۔ اللہ نے ایسے سعادت مندوں کو جنت کی لازوال نعمتوں کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ یہ آیت مبارکہ حبشہ کے ان نصارہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی جن کے ملک میں مسلمان ہجرت کر کے گئے تھے۔ انہوں نے جب مسلمانوں کی زبان سے قرآن سنا تو روتے روتے ان کی ہچکیاں بن گئی اور ان کی داڑیاں آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ اصل میں اللہ کے کلام میں، قرآن کریم میں تاثیر ہی ایسی ہے کہ اگر اس قرآن کریم کو ایسے پاک دل سے سنا جائے جو بغض اور کینے سے خالی اور خوف و خشیت سے معمور ہو تو جسم کے رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو چھلک ہی پڑتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کی حلاوت نصیب فرمائے اور قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے۔ سورہ مائدہ کے 12ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین، کہ کسی چیز کو حلال یا حرام کر دینے کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ جن پاکیزہ چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے تم نہ تو انہیں حرام سمجھو اور نہ ہی ان کے استعمال سے احتراز کرو۔ اصل میں اسلام اعتدال کا دین ہے جس میں نہ افراط ہے نہ تفریط، نہ غلو اور نہ ہی کمی کوتاہی۔ اس لیے اسلام اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ پاکیزہ چیزوں کے استعمال سے اجتناب کو تقوی اور کمال کا سبب سمجھا جائے، اور نہ ہی اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ حرام و حلال کے فرق ہی کو اٹھا دیا جائے اور بے دریغ ایسی چیزوں کا استعمال شروع کر دیا جائے جنہیں اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے۔ اس لیے سورہ مائدہ کی اگلی آیت نمبر 90 میں اللہ نے صراحتاً فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، شراب، جوا، بت پرستی، یہ سب شیطانی اعمال ہے۔ ان کے ذریعے شیطان مومنوں کے دلوں میں بغض اور عداوت کے بیج بوتا ہے اور انہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے روک دیتا ہے۔ لہذا شراب، جوا اور شیطانی کاموں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھو۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، تم کامیاب رہو گے۔ اگلی آیات میں اللہ کا حکم ہے کہ احرام کی حالت میں خشکی کا شکار جائز نہیں۔ احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، البتہ سمندر اور دریا میں رہنے والے جانوروں کا شکار حالت احرام میں جائز ہے۔ احرام کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کا بھی ذکر کیا، جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما، کہ کعبے کی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اور اس کے آس پاس علاقے کو حرم قرار دیا ہے۔
اس کے بعد 13ویں رکوع کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ ناپاک اور پاک دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے، خواہ ناپاک شے کی کثرت تمہیں کتنی ہی متاثر کرے۔ گویا اس آیت مبارکہ کے ذریعے سے وضاحت کر دی گئی ہے کہ کثرت حق کا معیار نہیں ہے۔ چنانچہ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم۔ اے ایمان والو، ایسی اشیاء کے بارے میں سوال نہ کرو کہ اگر اسے ظاہر کیا جائے تو تمہیں ناگوار گزرے۔ کثرت سے سوال کرنے سے منع کیا گیا ہے، بے مقصد اور فرضی قسم کے سوالات کرنا پسندیدہ نہیں۔ مزید فرمایا گیا کہ کسی اور کی بے عملی کو اپنی بے عملی کا جواز نہیں بنایا جا سکتا۔ ہر شخص اپنے عمل کا خود جواب دے گا۔ اسے چاہیے کہ خود کو گناہوں سے بچائے اور دوسروں کی اصلاح کے لیے بھی حسب استطاعت کوشش کرتا رہے۔ سورہ مائدہ کے 15ویں رکوع میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے گئے معجزات کا ذکر ہے۔ اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء۔ اس آیت مبارکہ میں ان کے حواریوں کے ایک عجیب مطالبے کا ذکر ہے۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ اللہ سے دعا کرے کہ وہ ایک ایسا دسترخوان نازل فرمائے جس میں کھانے پینے کی مختلف آسمانی نعمتیں سجی ہوئی ہو۔ اسی قصے کے حوالے سے اس سورت کا نام مائدہ رکھا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ایسا کروں گا، لیکن جس نے ایسا فرمائشی معجزہ دیکھنے کے باوجود کفر کیا تو اسے ایسی سزا دوں گا جیسی سزا کسی اور کو نہیں دی جائے گی۔ سورہ مائدہ کے آخری رکوع میں قیامت کے دن ہونے والے ایک مکالمے کا ذکر ہے۔ اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو معبود بنا لو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے قالوا سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق۔ اے اللہ تو پاک ہے، میرے لیے یہ مناسب نہیں تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے حق ہی نہیں تھا۔ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب۔ اے اللہ آپ جانتے ہیں کہ میرے جی میں کیا ہے، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ آپ کے جی میں کیا ہے۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم۔ میں نے تو انہیں ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا تھا، اگر انہوں نے میرے حکم کی نافرمانی کی تو آپ کو اختیار ہے، کیونکہ وہ آپ کے بندے ہیں۔ ان تعذبهم فانهم عبادک وان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم۔ آپ کو اختیار ہے، چاہے تو انہیں سزا دے اور چاہے تو آپ معاف کر دے۔ اس کے بعد سورہ انعام کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سورت میں 165 آیات اور 20 رکوعات ہے۔ یہ مکی صورت ہے۔ مکی صورتوں میں عام طور پر 3 بنیادی عقائد سے بحث کی جاتی ہے: توحید، رسالت اور آخرت۔ چونکہ اس صورت مبارکہ میں چوپایوں کا ذکر ہے، اس لیے اس صورت کو سورہ انعام کہتے ہیں۔ اس صورت مبارکہ کی ایک نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ اس میں مشرکین کے غلط عقائد کی تردید کے لیے تقریر اور تلقین دونوں اسلوب اختیار کیے گئے ہیں۔ اسلوب تقریر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور قدرت اور عظمت کے دلائل کو ایسے مسلم اصولوں کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے کہ ان کا انکار ایسا انسان کر ہی نہیں سکتا جسے اللہ تعالیٰ نے قلب سلیم اور عقل صحیح سے نوازا ہو۔ آپ اس صورت کا مطالعہ فرمائیں تو آپ کو وقفے وقفے سے ایسی آیات ملے گی جن میں آسمان اور زمین میں اللہ کے موجود ہونے، بندوں پر اس کے غلبے اور ظاہر اور باطن کا عالم ہونے کا یوں ذکر کیا گیا ہے کہ ان دعووں کو مشرکین بھی تسلیم کرتے ہیں، اور یہ دعوے ایسے ہرگز نہیں کہ ان کے ثبوت کے دلائل دیے جائے یا زیادہ مغز ماری کی جائے، بلکہ صاحب نظر انسان کائنات پر ایک نظر ڈالتا ہے تو وہ اللہ کے وجود، اس کی عظمت اور کبریائی اور غلبے اور اللہ تعالیٰ کے قدرت کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہتا۔ چنانچہ اسی اسلوب کی جھلک
سورہ انعام کی آیت نمبر 3 میں وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ۔ آسمان اور زمین میں وہی ایک اللہ ہے، تمہاری پوشیدہ اور ظاہری باتیں سب جانتا ہے، اور تم جو عمل کرتے ہو سب سے واقف ہے۔ اسی طرح سورہ انعام کی آیت نمبر 60 اور 61 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُّسَمًّى، اور وہی تو ہے جو رات کو نیند کی حالت میں تمہاری روح قبض کر لیتا ہے، اور جو کچھ تم دن میں کرتے ہو اس کی خبر رکھتا ہے۔ آیت نمبر 61 میں اللہ کا ارشاد ہے وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور تم پر نگہبان مقرر کیے رکھتا ہے۔ یہ تو اسلوب تقریر کا ذکر تھا۔ اسلوب یقین کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے دلائل سکھاتا ہے جن کا منکرین کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا، اور وہ شرمندگی پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہ اسلوب عام طور پر سوال جواب کی شکل میں ہوتا ہے۔ چنانچہ اسی سورت کی آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے قُلْ لِمَن مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سوال کیجئے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے یہ کس کا ہے؟ ظاہر ہے کہ دل سے تو مشرکین بھی تسلیم کرتے ہیں کہ سب کچھ اللہ کا ہے، لیکن زبان سے اعتراف کرنے میں انہیں حجاب ہوتا ہے، اس لیے فرمایا گیا کہ آپ خود ہی جواب دیجئے قُلِ اللَّهُ، سب کچھ اللہ ہی کا ہے۔ دوسرا سوال آیت نمبر 19 میں ہے قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً، ان سے پوچھو کہ سب سے بڑھ کر کس کی شہادت ہے؟ قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی میرے درمیان اور تمہارے درمیان گواہ ہے۔ چنانچہ تقریر اور یقین کے یہ دونوں اسلوب سورہ انعام میں پہلو بپہلو چلتے ہیں۔ اس سورت کی ابتدا اللہ کی حمد و ثنا، عظمت اور توحید سے ہوتی ہے۔ توحید اور رسالت کا ذکر بھی ضروری ہے۔ منکرین کی عادت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی دلائل ان کے سامنے پیش کرتے ہیں یہ ان سے اعراض کرتے ہیں، اور جواب میں حجت کے طور پر کہتے ہیں کہ اس نبی پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا۔ توحید و رسالت کے بعد بعد الموت کا ذکر فرمایا گیا کہ تمہیں اللہ قیامت کے دن ضرور جمع کرے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کے بعد سورہ انعام کے 90 رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام شرک میں ڈوبی ہوئی دنیا میں روشن مینار تھے۔ انہوں نے جب سورج، چاند، ستاروں اور ہاتھ سے بنائے گئے بتوں کو معبود تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کا، اللہ کی کبریائی پر ایمان کا اعلان کیا، تو انہیں سب سے پہلے اپنے والد ہی کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، مگر انہوں نے اس مخالفت کی کوئی پرواہ نہ کی اور دعوت توحید کا سلسلہ جاری رکھا۔ یہی دعوت دوسرے انبیاء اکرام علیہم السلام نے بھی اپنے زمانے میں دی۔ سورہ انعام میں ان انبیاء اکرام علیہم السلام میں سے 18 کے نام مذکور ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ۔ یہ سب انبیاء اکرام علیہم السلام کے کتنے مبارک نام ہیں۔ ان کے علاوہ بھی بے شمار انبیاء اکرام علیہم السلام دنیا میں تشریف لائے، لیکن ان کے نام قرآن کریم میں مذکور نہیں، لہٰذا یہ نام ہم اپنے اولادوں کے رکھنے والے ہو، نام کی بڑی برکت ہوتی ہے۔ وحی اور نبوت کے بعد دوبارہ ایسے دلائل ذکر کیے گئے ہیں جو خالق کے وجود، اس کے علم، قدرت اور حکمت کے کمال پر دلالت کرتے ہیں۔ ان دلائل سے اس طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ مقصود اصلی اللہ کی ذات و صفات
اور اس کے افعال کی معرفت ہے، لیکن مکہ مکرمہ کے کافر ان دلائل میں تو غور و فکر نہیں کرتے تھے، البتہ مختلف قسم کے معجزات کا مطالبہ کرتے رہتے تھے۔ اگر ہمیں فلاں معجزہ دکھایا جائے تو ہم ایمان قبول کر لیں گے، حالانکہ ان کی یہ باتیں زبانی جمع خرچ اور وقتی طور پر باتوں کے علاوہ کچھ بھی نہ تھی۔ جبکہ غور و فکر کیا جائے تو حقیقت حال یہ ہے کہ صاحب طلب معجزے کا مطالبہ نہیں کرتا، وہ جدھر نظر اٹھاتا ہے اللہ کے وجود اور قدرت کی نشانیاں واضح طور پر دکھائی دیتی ہے۔ اس کائنات پر کافر بھی نظر ڈالتا ہے اور مومن بھی نظر ڈالتا ہے، لیکن دونوں کے نظر ڈالنے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ کافر دیکھتا ہے تو اسے پوری کائنات مادی اسباب میں جگڑی ہوئی دکھائی دیتی ہے، لیکن جب ایک مسلمان دیکھتا ہے تو اسے ہر چیز اور ہر مرحلے میں قدرت کی کار فرمائی نظر آتی ہے۔ مثال کے طور پر جب وہ پھل کو دیکھتا ہے کہ رنگ اور خوشبو، چھوٹا اور بڑا، کھٹا اور میٹھے ہونے کے اعتبار سے کیسے ایک حال سے دوسرے حال کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ ابتدا میں کوئی کڑوا اور نمکین ہوتا ہے اور کوئی کھٹا یا پھیکا، لیکن جو وہ پکتا جاتا ہے اس میں مٹھاس اور لذت آ جاتی ہے۔ جب ایک مومن ایمانی نظر سے دیکھتا ہے اور غور و تدبر کرتا ہے تو بے ساختہ پکارتا ہے سبحان اللہ۔ اسی لیے یہی زمین سے اگنے والی مختلف چیزوں اور پھلوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون۔ یہ چیزیں جب پھیلتی ہے تو ان کے پھلوں پر، اور جب پکتی ہے تو ان کے پکنے پر نظر کرو، ان میں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں اللہ کی قدرت کی بہت ساری نشانیاں ہیں۔ چنانچہ 7ویں پارے کے اختتام میں ارشاد مبارک ہے ذالکم اللہ ربکم، وہی اللہ تمہارا رب ہے، لا الہ الا ہو، اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ معبود یکتا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، خالق کل شیء، وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، فاعبدوہ، اسی کی عبادت کرو، اسی کی بندگی کرو اور اسی کے احکامات پر عمل کرو۔ اللہ تعالی ہمیں صرف اللہ کی عبادت کی توفیق نصیب فرمائے، ہر قسم کے بدعات اور رسومات سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور قرآنی تعلیمات اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے مطابق اللہ تعالی ہمیں اپنی بقیہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔